السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے مراجعہ کرتے ہیں اپنے پچھلے دروس کا، مفردات کا، آیات کا، احادیث کا۔ تو آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے 4 کلمات کو ایک بار پڑھتا ہے؟ مدکر علمہ قرآنا جزاک اللہ۔ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جزاک اللہ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جزاک اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ جزاک اللہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے ان 4 کو یاد بھی کر لینا ہے، تو آپ رفتہ رفتہ انہیں یاد کر لیجئے۔ پہلا کیا تھا کہ جنہوں نے کہا ہم نے سنا ایک بہت ہی خوبصورت قرآن، دوسرے میں کیا ہے، ہم نے اتارا اسے عربی قرآن بنا کر تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو، اور تیسرا کیا ہے، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے تم میں سے کوئی غور کرنے والا۔ اور آخر پر ایک حدیث تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الی الکنز، یعنی ہم دیکھیں گے کہ عربی کی کھوج کیسے ہو سکتی ہے، ہم کلمے سے یہ جو خزانے کا سفر کیسے مکمل کریں گے، یعنی ہم ایک پیٹرن کو دیکھیں گے، ایک پروسیس کو دیکھیں گے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ ایک حساب سے تو ہماری پہلی کلاس ہے، کیونکہ جو پہلا ہفتہ ہمارا تھا اس میں پہلے دن ہم نے موٹیویشن کے بارے میں بات کی، اس کے بعد دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن ہم نے حروف الہجا، حرکات کے بارے میں باتیں کی۔ تو آج سے باقاعدہ ہم اپنے عربی کے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، اکتشاف العربیہ من الکلمات الى الکنز، unlocking Arabic from words to treasure۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا سیکھیں گے، آج ہم کیا جانیں گے؟ غوث فی القصہ، ہم ڈائیو کریں گے، ہم غوطہ خوری کریں گے ایک کہانی میں۔ غوث فی القصہ، ایک چھوٹی سی کہانی میں ہم غوطہ زنی کریں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اعادۃ التشکیل الجملہ، ہم ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے فارمیشن جملے کی، یعنی ہم ایک جملے کو کئی انداز سے پھیر پھیر کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر پر ہم کیا کریں گے؟ اکتشاف الکلمات الجدیدہ، اور ہم تلاش کریں گے نئے نئے کلمات۔ آگے جانے سے پہلے قرآن پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہمیں بتائی ہے، اس کو بھی ایک بار ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے ایک حرف اللہ کی کتاب میں سے پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ پھر مزید فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 کے برابر، یا ایک نیکی 10 گنا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول، میں نہیں کہتا الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن بلکہ الف حرف، الف حرف ہے، لام حرف، لام حرف ہے، میم حرف، میم حرف ہے، یعنی بس الف لام میم، اس کو پڑھنے سے ہمارے حصے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو آگے جانے سے پہلے سورۃ الکہف کی
آیت نمبر 82 کو بھی ملاحظہ فرمائیے، یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، تو وہ دو غلاموں، دو لڑکوں کی تھی، یتیمین، جو دونوں یتیم تھے، یا ہم رواں ترجمہ یوں کریں گے کہ جو دو یتیم لڑکوں کی تھی، فی المدینۃ، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس کے نیچے کیا تھا، کنزن، خزانہ تھا، لہما، ان کے لیے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دو کا والد، ان دو کے ابو، ان دو کے والد، ان دو کے ابو کیا تھے، صالحن، نیک آدمی تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا، اور وہ دونوں نکال لیں، كَنْزَهُمَا، ان کا خزانہ۔ تو آئیے اب ہم اس قصے کی طرف آئیں گے جو کہ بس 2 لائنوں پر مشتمل ہے، اسے سنیے۔ احمد یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزا کتابا جمیلا، احمد یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزا کتابا جمیلا، تو یہ ایک مارکیٹ کی پکچر ہے۔ احمد یمشی فی سوق، مارکیٹ کو سوق کہتے ہیں، بازار کو سوق کہتے ہیں۔ احمد چلا گیا ایک پرانے مارکیٹ میں، وَيَجِدُ كَنْزًا، اور اس نے خزانہ پایا، وہ خزانہ کیا تھا، کتاباً جمیلاً، ایک خوبصورت کتاب۔ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتاب کے اندر خزانہ ہے، کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ تو چلیے آپ میں سے کون اسے ایک بار یوں ہی پڑھتا ہے؟ احمد یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزا کتابا جمیلا۔ جزاک اللہ۔ أحمد يمشي في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا۔ جزاک اللہ۔ أحمد يمشي في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا۔ جزاک اللہ۔ تو اب آپ میں سے کون اس سوق کے بدلے بیت یعنی گھر چینج کر کے یہاں پر انسرٹ کرے گا؟ أحمد يمشي في بيت قديم ويجد كنزا كتابا جميلا۔ جزاک اللہ۔ جی اس کے بعد آپ میں سے کون مکتب یعنی آفس، مکتبن، آفس کا ورڈ یہاں پر انسرٹ کرے گا؟ جی أحمد يمشي في مكتب قديم ويجد كنزا كتابا جميلا۔ جزاک اللہ۔ احمد یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزا کتابا جمیلا، سوق، بیت، مکتب۔ آئیے پھر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ احمد یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزا کتابا جمیلا، کتابا جمیلا۔ أحمد يمشي في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا۔ جزاک اللہ۔ اب آپ میں سے کون یہ کتاباً جمیلاً سے قلماً جدیدہ کرے گا؟ جدید کہتے ہیں نئے کو، اور قلم کہتے ہیں قلم کو ہی۔ أحمد يمشي في سوق قديم ويجد كنزا قلما جديدا۔ جزاک اللہ۔ اب آپ میں سے کون اسے گھڑی کے ساتھ ریپلیس کرے گا؟ أحمد يمشي في سوق قديم ويجد كنزا ساعة جديدة۔ جزاک اللہ۔ تو ہم نے دیکھا قلماً جدیداً، یعنی خزانہ کیا اس نے پایا؟ قلم پایا، نیا قلم پایا۔ وہیں گھڑی کے لیے ساعتاً جدیدتاً۔ تو یہ چیزیں ہم نے رفتہ رفتہ سمجھنی ہے۔ اب آئیے اسے پھر سے دیکھتے ہیں۔ احمد یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزا کتابا جمیلا، تو کون آپ میں سے اسے پھر سے دہرائے گا؟ احمد یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزا کتابا جمیلا۔
جزاک اللہ. تو یہاں پر ہائی لائٹڈ ورڈ کیا ہے؟ یمشی، وہ چلا. احمد یمشی، احمد چلا فی سوق قدیم. اب آپ میں سے کون اس یمشی کو یجری یعنی دوڑا؟ أحمد يجري في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ. تو یجری یعنی دوڑنا، یبحث ڈھونڈنا، یبحث. تو آپ میں سے کون یمشی کو یبحث سے ریپلیس کرے گا؟ أحمد يبحث في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو ہم نے اس سلائیڈ میں دیکھا یمشی، یجری، یبحث. آپ میں سے کون اسے پھر سے دہراتا ہے؟ أحمد يمشي في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ. سوق قدیم، قدیم ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، قدیم پرانا. مزید آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ صغیر. بڑے کے لیے کبیر، نئے کے لیے جدید. تو آپ میں سے کون پہلے اسے صغیر سے ریپلیس کرے گا؟ أحمد يمشي في سوق صغير ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ. کبیر یعنی بڑا. اب آپ میں سے کون اسے کبیر سے ریپلیس کرے گا؟ جی. أحمد يمشي في سوق كبير ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ. اب آپ نے قدیم کو جدید یعنی نئے سے ریپلیس کرنا ہے. أحمد يمشي في سوق جديد ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو قدیم پرانا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، جدید نیا. آئیے اس قصے کو پھر سے دیکھتے ہیں. أحمد يمشي في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ. تو فی ہوتا ہے میں. جیسے اس شخص کو دیکھ لیجئے، یہ اس دکان کے اندر ہے. فی سوقن اس مارکیٹ کے اندر ہے. اب اگر ہم کہیں نکلا سے تو اس کے لیے ہم من بولتے ہیں، من. اور جب کہیں تک جانا ہو تو اس کے لیے ہم ایلا استعمال کرتے ہیں. فی الحال ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم آج بس اس خزانے کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہم نے رفتہ رفتہ ایکسپلور کرنا ہے. تو آپ میں سے کون اسے من کے ساتھ ریپلیس کرے گا؟ أحمد يمشي من سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ. تو الا کے لیے کون آئے گا آگے؟ جی. أحمد يمشي إلى سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو احمد یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزا کتابا جمیلا. اس سلائیڈ میں ہم نے دیکھا فی، میں، من، سے، الا، تک. اس قصے کو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. احمد یہ احمد صاحب ہے، یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزا کتابا جمیلا. تو آپ میں سے کون اسے یونس سے ریپلیس کرے گا؟ يونس يمشي في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ. آپ الیاس سے اسے ریپلیس کر لیجئے. إلياس يمشي في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ. آپ تھرڈ والا کر لیجئے. سامی. سامي يمشي في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. بارک اللہ لک، شکریہ. تو اس کے بعد آپ اسے ریپلیس کر لیجئے بشیر سے. بشیر یمشی فی سوق قدیم ویجد کنزا کتابا جمیلا. جزاک اللہ. تو ہم نے دیکھا احمد کے بدلے یونس، الیاس، سامی، بشیر. ہم یہ ریپلیس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے یعنی اسم تھا. اب آئیے آخر پر ہم اور ایک چیز دیکھیں گے. آگے جانے سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ آج کی کلاس میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ سٹرکچر کیا ہے. ابھی آپ نے خود کو تنگ نہیں کرنا. ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، بس آپ اسے من و ان سمجھ لیجئے. تو یہاں دیکھ لیجئے فاطمہ تو یہاں پر چینج آ گئی. ابھی تک کہیں پہ ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی. انسرشنز جوں کی توں ایڈجسٹ ہو رہی تھی. لیکن یہاں پہلی بار
فاطمہ جو کہ ایک مؤنث ہے، آپ نے فاطمہ کے ساتھ یمشی سے تمشی کہنا ہے. فاطمہ تمشی فی سوق قدیم وتجد کنزا کتابا جمیلا. اسے ایک بار پھر سے دہرائیے. فاطمہ تمشی فی سوق قدیم وتجد کنزا کتابا جمیلا. جزاک اللہ. فاطمة تمشي في سوق قديم وتجد كنزا كتابا جميلا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جو احمد کے ساتھ تھا وہی فاطمہ کے ساتھ ہوگا. یعنی فاطمہ چلی ایک پرانے مارکیٹ کی طرف اور اس نے خزانہ پایا. وہ خزانہ کیا تھا؟ ایک خوبصورت کتاب. تو چلیے آپ میں سے کون اس فاطمہ کو اب مریم سے ریپلیس کرے گا؟ مریم تمشی فی سوق قدیم وتجد کنزا کتابا جمیلا. جزاک اللہ. آپ اسے عائشہ سے ریپلیس کر لیجئے. عائشہ تمشی فی سوق قدیم وتجد کنزا کتابا جمیلا. جزاک اللہ. آپ اسے رقیہ سے ریپلیس کر لیجئے. رقیہ تمشی فی سوق قدیم وتجد کنزا کتابا جمیلا. جزاک اللہ. آپ اسے زینب سے ریپلیس کر لیجئے. زینب تمشی فی سوق قدیم وتجد کنزا کتابا جمیلا. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. تو ہم نے دیکھا کہیں پہ ہم نے سبجیکٹ کو چینج کیا، کہیں پہ ہم نے ورب کو چینج کیا یعنی فعل کو چینج کیا، کہیں پہ ہم نے حرف کو چینج کیا، کہیں پہ ہم نے اس مکان کو چینج کیا، کہیں پہ ہم نے اس کی صفت کو چینج کیا. اور ہم نے دیکھا کہ ہر بار سٹرکچر لگ بھگ سیم ہی رہتا ہے. یعنی ایک ورڈ کی چینج سے بس کئی الفاظ ہم سمجھ سکتے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں. لہٰذا اس آیت کو تصور اور احساس کے ساتھ دہرائیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. تو آئیے اب ہم ان مفردات کو سمجھیں گے. یمشی ہوا یمشی، سوق بازار کے لیے ہوتا ہے، کتاب کتاب، کنز خزانہ ہے، کنز، جمیل خوبصورت، صغیر کبیر چھوٹا بڑا، جدید نیا، قدیم پرانا. تو آپ نے اوپر والی لائن کو بس دہرانا ہے. جی. یمشی سوق کتاب کنزن. جزاک اللہ. جی آپ نیچے والی لائن کو دہرا لیجئے. جمیل صغیر کبیر جدید قدیم. جزاک اللہ. ایک بار اس کی پھر سے دہرائی کریں گے. یمشی سوق کتاب کنز. جزاک اللہ. جمیل صغیر کبیر جدید قدیم. جزاک اللہ. مزید ان تین مفردات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. مدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں. کہف غار کو کہتے ہیں. کہف سورۃ الکہف تو آپ نے سنی ہوگی. اس کے بعد جدار، جدار وال کو کہتے ہیں. مدینہ، کہف، جدار. جی کون آپ میں سے دہرائے گا؟ مدینہ کہف جدار. جزاک اللہ. ایک بار پھر سے اس کی دہرائی کریں گے. مدینہ کہف جدار. جزاک اللہ. آپ بھی اسے دہرائیے. مدینہ کہف جدار. جزاک اللہ. اب آئیے اس آیت کو ہم پھر سے دیکھتے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ دو لڑکوں کے لیے تھی، فِي الْمَدِينَةِ شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ اس کے نیچے خزانہ تھا، لَهُمَا ان دو کے لیے. وَأَمَّا الْجِدَارُ جدار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا ان دو کے لیے خزانہ، کنز خزانہ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دو کا ابو، ان دو کے والد نیک تھے. فَأَرَادَ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چاہا، ارادہ کیا. رَبُّكَ تیرے رب نے ارادہ کیا. أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا کب تک؟ کہ جب تک وہ دونوں جوانی کو نہ پہنچے. یبلغا اشدہما تو وہ کیا کریں؟ یستخرجا وہ نکال لیں، کنزہما اپنا خزانہ.
تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بس ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک گوتا لگایا ایک کہانی میں، ایک قصے میں، اور اللہ کے کرم سے ہم نے اعادت التشکیل، ہم نے اعادہ کیا، ریفریم کیا، سینٹنسز کو مختلف زاویوں سے دیکھا، اور اس کے ساتھ آخر پر ہم نے کیا کیا؟ استکشاف الکلمات الجدیدہ، ہم نے نئے کلمات کو ایکسپلور کیا اور سمجھا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔